گا. آپ کو اپڈیٹ کریں, الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر ہو جائے گا. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا یہ معاملہ ہے جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ایک بار پھر بتائیں کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر ایک اور وضاحت جاری کر دی ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا. وضاحتی رائے بھی سامنے آئی ہے. الیکشن کمیشن 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. اکثریتی ججز کی رائے بھی سامنے آ گئی ہے. بتائیں کہ الیکشن ایکٹ ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکے گا, جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا. مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا معاملہ سامنے آیا ہے. نمائندہ نیوز ون ابرار سے ہم بات کر لیتے ہیں اس وقت. ابرار, بتائیے گا تازہ ترین تفصیلات اس حوالے سے کیا سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل, پاکستان تحریک انصاف اور سمیتات منصل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے کے معاملے پر سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے ایک اور وضاحت جاری کر دی ہے اور وضاحتی رائے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. سپریم کورٹ کے 8 ججز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا. فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد کیا جائے. اس کے علاوہ اکثریتی ججز نے اپنا جو وضاحتی رائے ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا حکم بھی دیا ہے. اکثریتی ججز کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواست پر دوسری وضاحت جاری کی گئی ہے, جبکہ 12 جولائی کے تفصیلی فیصلے میں تمام تر جو سوالات الیکشن کمیشن کی جانب سے اٹھائے گئے تھے ان تمام سوالوں کے جوابات دے دیے گئے ہیں. جی نمائندہ نیوز ون ابرار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابرار, ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ اب یہ کہا جا رہا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے ایک الگ بیانی اور اس وقت اجلاس بھی ختم ہو گیا الیکشن کمیشن کا, اس کے بعد مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا, اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو دینے کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن بارہا جو ہے اس حوالے سے اجلاس بھی منعقد کر چکا ہے. تاہم اس فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے کیونکہ جو اسپیکر قومی اسمبلی کا ایک خط بھی الیکشن کمیشن کو موصول ہوا تھا اور اس کی وجہ سے بھی الیکشن کمیشن تذبذب کا شکار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرے یا پھر جو قومی اسمبلی کی جانب سے یا اسپیکر کی جانب سے جو خط بھیجا گیا اس پر عمل درآمد کرے. تو اس پر قانونی ماہرین کی جو قانونی ٹیم ہے ان کی رائے بھی لی گئی, تاہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. آج بھی اس حوالے سے اجلاس صاحب جو اجلاس ختم ہو چکا ہے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں دینے ہیں یا پھر حکومت کو یہ نشستیں دی جائیں گی. الیکشن کمیشن اس پر فیصلہ کرے گا. تاہم اس اہم صورتحال پر 8 ججز کی جانب سے جو اکثریتی ججز سے 13 میں سے 8 ججز نے یہ فیصلہ سنایا تھا, ان کا یہ وضاحتی دوسرا جو وضاحتی رائے ہے وہ جاری کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہر صورت میں پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن دینے کا پابند ہے. جی, الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا پابند ہے. قانونی ٹیم سے بھی مشاورت کی گئی تھی, قانونی ٹیم کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ جی بالکل, اس حوالے سے جو قانونی ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی انہوں نے بارہا اس معاملے پر دیکھا اور الیکشن کمشنر سمیت جو ممبران الیکشن کمیشن ہیں ان کو اپنی رائے بھی دی, لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کیونکہ الیکشن کمیشن اس وقت دو طرفہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلے پر عمل درآمد کرے یا پھر وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خط پر عمل درآمد کرے تو اس وجہ سے وہ تذبذب کا شکار ہے. تاحال اس حوالے سے وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا اور آج ممکنہ طور پر جو اجلاس منعقد ہوا ہے اس اجلاس کے حوالے سے یہ کچھ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس اجلاس کے اندر ممکنہ طور پر کچھ اہم فیصلے ہو سکتے ہیں, لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی رائے سامنے نہیں آئی اور یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جب وضاحت آئے گی تو اس کے بعد ہی ممکنہ طور پر پتہ چل سکے گا. جی, الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا الیکشن ایکٹ کے ماضی سے اطلاق کو وجہ بنا کر فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہوتا. اکثریتی جج نے یہ بھی ریمارکس دیے ہیں. ابرار, اس حوالے سے کیا ہے, کیا اپڈیٹس تھیں؟ جب یہ فیصلہ سنایا گیا سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے ایک اور وضاحت بھی جاری کی ہے, اس حوالے سے آپ سے ڈیٹیلز جاننا چاہیں گے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہوگا. الیکشن ایکٹ ترمیم عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی ہے. سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے اپنی وضاحت الیکشن کمیشن کو بھجوانے کا حکم بھی دے دیا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا, جبکہ بتا رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کا معاملہ اور الیکشن ایکٹ ترمیم کے ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا. مخصوص نشستوں کے کیس پر اکثریتی 8 ججز نے دوسری بار یہ وضاحت جاری کی. پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا یہ جو معاملہ تھا الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا ہے.
الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا، اکثریتی ججز نے یہ بات واضح کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن ایکٹ ترمیم عدالتی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی ہے۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، تمام ڈیٹیل سے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کے معاملے پر اہم مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا۔ قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی حتمی تجویز دی۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے واضح کیا کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قوانین پر عمل درآمد پر ہر ادارے کو لازم ہے۔ قانونی ٹیم نے بریف کیا کہ ایکٹ میں ترمیم منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے حکم کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے۔ قانونی ٹیم نے مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز دی تھی۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ 12 ججز پر اس پر بات کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں الاٹ کر دی جن میں 15 مسلم لیگ نون، 4 پاکستان پیپلز پارٹی اور 3 JUI فے کے حصے میں آئی تھی، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلے کے بعد خالی یا متنازع قرار دیا گیا تھا۔ ابرار، اس وقت اہم خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہی سامنے آئی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ بھی غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ یہ وضاحتی رائے ہے، اکثریتی ججز کی رائے یہ سامنے آ رہی ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی؟ جی بالکل، دیکھیں 8 ججز کی جانب سے دوسری بار یہ رائے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہر صورت عمل درآمد کا پابند ہے اور الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم سے 12 جولائی کے فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو اکثریتی ججز ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے اور الیکشن ایکٹ کی ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا، فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ جبکہ اکثریتی ججز کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو وضاحت ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی بھجوائی جائے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کی درخواستوں پر یہ دوسری وضاحت ہے اور 12 جولائی کے تفصیلی فیصلے میں تمام تر سوالات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کو دوبارہ رائے کے لیے پوچھے گئے تھے۔ تو ان تمام تر معاملات پر آج پھر 8 ججز کی جانب سے یہ اکثریتی رائے دی گئی ہے اور اب اس رائے کے بعد جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو اجلاس تھا جو ختم ہو چکا ہے، ممکنہ طور پر وہ اجلاس دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے آج یہ ممکنہ طور پر کہا جا رہا تھا کہ آج کے اجلاس میں حتمی طور پر الیکشن کمیشن بھی یہ فیصلہ کر پائے گا کہ کیا انہوں نے نشست پاکستان تحریک انصاف کو دینے ہیں یا پھر حکمران اتحاد کو دینی ہے۔ تو اس حوالے سے تاحال ایسا کوئی فیصلہ الیکشن کمیشن کا سامنے نہیں آ سکا اور اب سپریم کورٹ کے 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کے بعد ممکنہ طور پر دوبارہ اجلاس ہوگا اور اس کے بعد ہی اس معاملے کو حتمی مراحل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابرار حسین استوری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ابرار ساتھ ہی رہیے گا، ہم رک کر لیتے ہیں۔ میں جوائن کیا ہے حافظ عبد الماجد نے۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا PTI کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ، کہا یہ جا رہا ہے کہ 12 جولائی کا فیصلہ بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اکثریتی ججز نے ایک اور وضاحت جاری کی ہے، کیا کہیں گے؟ ابرار حسین استوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غالباً حافظ عبد الماجد سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ ابرار، آپ کے پاس ڈیٹیلز ہیں الیکشن ایکٹ کی ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا؟ ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا تھا۔ معطل ارکان کی بحالی کی تجویز بھی دی گئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمشنر کی زیر صدارت مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کے معاملے پر اہم مشاورتی اجلاس ختم ہوا تھا، فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے ایسا کہنا تھا سپریم کورٹ کا۔ اجلاس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی ججز نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر ایک اور وضاحت جاری کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیشن تجاویز پر حتمی فیصلہ کرے گا۔ خیال رہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا ایک اور فیصلہ کن اجلاس ہو جس میں سپیکرز خطوط پر بلائے گئے اجلاس میں مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے اکثریتی جج نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر ایک اور وضاحت جاری کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ وضاحتی رائے سامنے آئی ہے، الیکشن کمیشن 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا، فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اس پر بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا، فیصلے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔
इलेक्शन कमीशन इजलास की अंदरूनी कहानी अब सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट के मजीद वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले ने इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल अरकान को बहाल करने से रोक दिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इजलास में कोई फैसला नहीं दे सका है। इलेक्शन कमीशन का इजलास 1 घंटा 30 मिनट तक जारी रहा। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को कानूनी निकास से मुतालिक ब्रीफ किया है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम को कानूनी निकास से मुतालिक ब्रीफ किया है। ब्रीफिंग में क्या कहा गया है, जान लेते हैं अहमद नवाज से। जी अहमद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के मजीद वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन मकमसे का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले ने इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल अरकान को बहाल करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन इजलास में कोई फैसला नहीं दे सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास 1 घंटा 30 मिनट तक जारी रहा। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को हुकाम को कानूनी नुकात से मुतालिक ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला किया गया और इलेक्शन कमीशन का दोबारा इजलास कल बुलाए जाने का भी इम्कान है। जी ठीक है अहमद नवाज, अब एक ये यहाँ पर मामला है कि पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, फिर वजाहत देता है और अब एक और वजाहत भी दी जा रही है। क्या इस पर मजीद वजाहतें ही आती रहेंगी? क्या आपके पास इस वक्त तफसीलात हैं इस हवाले से, या ये आखिरी वजाहत हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ज़राए की जानिब से कल जब इलेक्शन कमीशन का इजलास और मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये मामलात ज़ेर बहस लाए जा रहे थे, तो आज सुप्रीम कोर्ट का भी एक वजाहती वो सामने आ गया और ऐसे लगता है कि अब इदारे एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अब देखना ये है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आज भी इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है उसने भी इलेक्शन कमीशन को जो इलेक्शन एक्ट पास हुआ है उसके जो लीगल नुकात हैं उस पर अमल दरामद करने की तजवीज़ दी है। और आज बड़ी अहम ये एक अहम पेशरफ्त भी हुई कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो है वो भी उसने इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात की है और इस हवाले से फिर इलेक्शन कमीशन का आज इजलास भी हुआ है और तवक्को यही की जा रही थी और ज़राए का दावा ये था कि इलेक्शन कमीशन आज किसी नतीजे पर पहुंचेगा और जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन है उसको बहाल रखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, बताएं कि हमें इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम मुशर्रती इजलास ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक और वजाहत जारी कर दी। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता, वजाहती राय सामने आई है। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट के तरमीम का इतलाक माजी से नहीं हो सकता, फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। इसहार राना हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ये लास्ट फैसला है, इम्प्लीमेंट इस पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरी बात ये थी कि अक्सरियती जज ने 2 बार ये फैसला दिया है और 2 बार ये वजाहत दी है, क्या कहेंगे अब इस पर? इससे आप इस बात का अंदाजा कर लें कि हम सुप्रीम कोर्ट का कितना एहतराम करते हैं और इससे ये बात समझने में आसानी हो जाएगी कि हम अवाम से तो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो इदारों का एहतराम करें, इदारे एक दूसरे का एहतराम कर रहे हैं या नहीं। और इलेक्शन कमीशन तो मुझे ऐसे लगता है कि उसने ये तय कर लिया है कि मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा देना है, लेकिन मैंने आइन और कानून की पर अमल दरामद नहीं करना। अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से 2 बार वजाहत दे चुकी, तफसीली फैसला सामने आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन, मुझे नहीं समझ आ रही कि इलेक्शन कमीशन का असल टारगेट क्या है, मकसद क्या है। ये तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि वो ये चाहते हैं कि ये अरकान जो हवाओं में लटके हुए अरकान है, इन्हें हम ओने पोने बगैर किसी पैसों के ना नून लीग की झोली में डाल दें और उनको पार्लियामेंट में अक्सरियत मिल जाए। लेकिन आप फिर ये कर लें कि जी आप कह दें सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत औकात नहीं है, बस जो हम फैसले करेंगे वही सब कुछ होंगे, तो कर लें। फिर आप एक तरफ आप कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट की हुर्मत का ख्याल करना है, एक तरफ आप कहते हैं इदारों की हुर्मत का करना है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को आपने टका टोकरी कर दी है। आपकी मर्जी का फैसला है तो आप फौरी तौर पे अमल कर लेंगे, आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला है तो आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे। ये तौहीन अदालत नहीं है, ये आइन की तौहीन नहीं है। और इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर तो मुझे ऐसे लगते हैं कि वो तमाम आइन कानून सब चीजों से बालातर है।
اب انہوں نے وضاحت کے بعد پھر الیکشن کمیشن بیٹھے میں سر جوڑ کے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. بھائی آپ سپریم کورٹ کی فیصلے پہ عمل کریں, آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے, بس ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے, اسحاق صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ابھی تجزیہ کار ذوالفقار راحہ صاحب نے. ذوالفقار صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر اکثریتی ججز نے 2 بار وضاحت دی ہے, کہا جا رہا ہے کہ 73 کے آئین کے تحت اس پر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب تک نہیں ہوا ہے, کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ دوسری دفعہ سپریم کورٹ کی وضاحت آئی ہے اس معاملے پہ, اور میرا خیال ہے کہ اب ایک ادارہ بار بار اس کی وضاحت کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن کو اس کا پابند ہونا پڑے گا اور اس کو ماننا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ جس سپریم کورٹ کے فیصلے کی اس کے بعد کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی دوسری بار اب وضاحت آ گئی ہے تو اب سپریم کورٹ کو میری اوپینین کے مطابق اس کا پابند ہونا پڑے گا. جی ذوالفقار راحہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسار صاحب کی جانب رخ کر لیتے ہیں. اسار صاحب, اب یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام آئینی سوالات کا بغور جائزہ لیا گیا ہے, اس کے بعد مزید کوئی وضاحت سامنے نہیں آئے گی. ذوالفقار راحہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس ختم ہو گیا. سپریم کورٹ